السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 231۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بقرہ 231۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیت میں فرمایا الطلاق مرتان، تو طلاق 2 مرتبہ ہے، جس کے اندر یا تو انسان کو بیماروں کو روکنا ہے تو اچھے طرح سے آسان انداز سے، اور اوسرحوہن یہ احسان، تصریح یہ احسان، یا اگر روانہ کرنا ہے تو بھی اس کو کیا کرنا ہے آسان انداز۔ اب اس طلاق کے بارے میں جس میں رجوع ہو سکتا ہے، کتنی طلاقیں؟ 2 جن میں رجوع ہو سکتا ہے، تیسری بات تو رجوع بھی نہیں، نکاح بھی نہیں، اس طلاق کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں، فبلغنا اور وہ پہنچنے کے قریب ہوں اجلہن اپنی عدت کے، عدت کی مدت پوری ہونے کے قریب ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ اچھے طرح سے، او یا سَرِّحُوهُنَّ ان کو اگر روانہ کرنا ہے تو بِمَعْرُوف وہ بھی اچھے سے، یعنی عدت کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی اور تم رجوع کرنا چاہو تو بغیر نکاح کے رجوع ہوگا، لیکن گواہ ضرور ہے۔ گواہ بنانے کا کیا فائدہ؟ گواہ بنانے کا نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی نے رجوع کیا،
طلاق کی بات مشہور ہو گئی تھی، رجوع کا کسی کو پتہ ہی نہیں، خامند ہو گیا فوت، عورت کہے کہ میں تو بیوہ ہوں، مجھے وراثت کا حق دیا جائے، میں عدت بیٹھتی ہوں، اور جو خامند ہے اس کے ورثاء کہیں گے وہ تو طلاق ہو چکی ہے، رجوع تو ہوا ہی نہیں، جو متعلقہ جو ہے وہ بیوہ والی عزت کیسے بیٹھے گی، وہ متعلقہ وہ کیسے وہ لے گی جائیداد کا حصہ، جھگڑا ہو گیا۔ اس لیے کیا ہے، گواہ بنانا ضروری ہے، گواہ میں یہ کہ سب کو پتہ ہو گیا ابھی رجوع ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں روکنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور آزاد کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، لٹکا کر نہ رکھو، ولا تمسکوہن، اور نہ روکو تم ان عورتوں کو ضرارن، ضرر پہنچانے دو، تکلیف پہنچانے دو، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ رجوع اس لیے کیا تاکہ پچھلی کسریں سارے نکالیں، مار پٹائی الزام تراشی یہ وہ، فرمایا نہ، یہ کام نہیں کرتا۔ وَمَن يَفْعَلْ، جس نے کیا ذالک ایسا کام، فقط پس تحقیق ظالمہ، اس نے ظلم کیا نفس اپنے، اللہ کے ہاں مجرم ہے، کہ رجوع کر رہا ہے کس لیے تاکہ مزید ظلم کرے، فرمایا نہ، یہ تو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہزوا، مذاق کا نشانہ نہ بناؤ، یہ وہ مذاق کا نشانہ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو زیادتی ظلم نہ کرو، اور تم ظلم کر رہے ہو، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ اس جرم کے تم مرتکب ہوئے۔ اللہ کی آیات کا معنی میں نے کیا یہاں پر احکام، کیوں؟ آیت کے کئی معنی ہیں، آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہے، آیت سے مراد آفاقی دلائل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی جو کائنات میں پھیلی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، انفسی آیات بھی ہیں، نشانیاں، انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، یہ بھی آیات ہیں، پچھلی قوموں کے عبرتناک واقعات، ان کے خنرات، یہ بھی آیات ہیں، نشانیاں ہیں رب کی، اور پیغمبروں کے معجزے وہ بھی آیات ہیں، وہ بھی نشانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ بھی آیت ہیں، نشانی۔ تو یہاں پر مذاق کس کا اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وذکروا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت والے کی جو تم پر ہے، یہ اللہ نے فضل کیا۔ یہودیوں میں طلاق کے فوراً بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، عدت رکھی ہے، عدت میں سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا ہے، تاکہ یہ بات نہ رہے کہ غصے میں دی تھی مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا، طلاق سے پہلے 4 اسٹیپ بتائیں، پھر طلاق، اس کے بعد پھر عدت بتائیں۔ عدت پتہ ہے نا کتنی ہے جی؟ 3 مہینے، ہاں جی، ہے نا، یاد رکھا کریں، وہ بیوہ کی ہے عدت 4 مہینے 10 دن۔ حاملہ ہو اگر متعلقہ یا بیوہ، عدت کتنی ہے؟ بجا حمل، ڈلیوری، بچہ پیدا ہوا، عدت ختم ہو۔ حاملہ کی متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، ایک ہی عدت۔ اچھا، اب اگر عورت سے نکاح ہوا اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، عدت ہے؟ کیونکہ عدت ہے تاکہ پتہ چلے حمل ہے کہ نہیں، وہ واضح ہو۔ جب ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا لہٰذا عدت نہیں۔ اس کو شریعت کے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ غیر مدخولہ، انٹر کورس نہیں ہوا۔ اب مدخولہ ہے، ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے، معاملہ، اب اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے، ثلاثۃ قروء، اس کی 3 مہینے، 2.5 ماہ میں 3 آتے ہیں، 2 ماہ میں 3 آتے ہیں۔ جس کے خشک ہو گئے، اوور ایج ہو گئی، اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی خشک ہو گئی 3 مہینے، چاند والے۔ اچھا، اور جس کے اسٹارٹ ہی نہیں ہوئے اس کے کیا ہے؟ اس کے بھی 3 مہینے چاند والے، اس حساب سے۔ اچھا، اب قرآن نے
سورۃ طلاق کے اندر عدت بتائی جس کے منصے شروع نہیں ہوئے، عدت بتائی. جب عدت بتائی، عدت غیر مقبولہ کی تو ہے نہیں. اس دن آپ نے مسئلہ کو کیا تھا، اس کی میں نے تحقیق کی، پھر اس کا یہ وضاحت ملی ہے. غیر مقبولہ کی تو عدت ہی نہیں ہے. اور اب قرآن بتا رہے اس کی عدت کہ جس کا لم یحض ابھی حیض شروع نہیں ہوا اس کی عدت ہے. اس کا مطلب ہے حیض شروع نہیں ہوا لیکن ازواجی تعلق قائم ہوا ہے، بھولا ہوئی ہے تو عدت ہے. اگر مقبولہ نہ ہوتی تو عدت ہی نہ ہوتی. اگر مقبولہ کی تو عدت ہی نہیں ہے. جو چاروں سے ازواجی تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر خلا لیتی ہے عورت تو پھر عدت کتنی ہے؟ کل مسئلہ بیان ہو ایک ہے اس کی عزت صرف ایک ہے. اچھا. اور اسی طرح سے اگر لونڈی ملکیت میں آئی ہے وہ تو وضع. اچھا لونڈی اگر اس میں آئی ہے مطلب جن کی قیدی عورت اور اس کے حصے میں آئی ہے، مسئلے کا تو پتا ہو نا کیا لونڈی، تو اس کی استبراء رحم اس کی بھی کیا ہے؟ ایک منٹ سے لانے دیں. اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہونے دیں، اور وہ نہیں تو ایک منٹ سے لانے دیں. اس کے بعد اس سے ازواجی تعلق کو اس کا مالک قائم کر سکتا ہے. تو فرمایا نا وذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو علیکم جو تم پر ہے کہ اس نے عدت رکھی ہے. عدت میں سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا ہے تمہیں. وما اور جو انزل اتارا علیکم تم پر من الکتاب کتاب میں سے والحکمہ و حکمت یعظکم بہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں احکام نازل کیے ہیں، تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے مطابق چلو گے تو تمہاری دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی. کتنے مسائل کا آج تک سنے یہ مسائل، درس سنے، بات سنے، جو ضرورت کی چیزیں وہ بتاتے نہیں جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. نور بشر بتائیں گے، نور بشر کا ہمارے اعمال سے تعلق ہے، عقیدے سے ہے نا، عمل سے تو نہیں ہے. عمل کے لیے جن چیز ضرورت ہے وہ بتاتے نہیں. وہ بتاؤ تاکہ لوگ زندگی گزارے اس کے مطابق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اتارا اللہ نے تمہارے اوپر کتاب میں سے حکمت میں سے یہ کہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کھاؤ. ہر معاملے میں تقویٰ بنیاد ہے، یاد ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا تو حکم پہ عمل کرے گا. جب اللہ کا ڈر نہیں تو پھر حکموں کی کیا پرواہ کرے گا. واتقوا اللہ، نکاح ہو، طلاق ہو، عدت ہو، رضاعت ہو، لین دین ہو، معاملات ہو، اللہ تعالیٰ نے عبادات ہو، ہر معاملے میں تقویٰ رکھا ہے. نماز پڑھنا خضوع نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، نماز کا ہوگا فائدہ. حج اور عمرہ دکھاوے کے لیے، تقویٰ نہیں ہے، فائدہ ہوا. زکات جی دکھاوے کے لیے کی لوگوں کو پتہ چلے، فوٹو سیشن ہو، دنیا اخبار میں فوٹو آئے تو پھر فائدہ ہوا. تقویٰ بنیاد ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقویٰ. وعلم، اور جان لو ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ بکل ہر شیء چیز کو علیم، جاننے والا ہے. تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے کہ تم کیا کرو. لہذا خیال کرو، یہ نہ سمجھو عورت ذات ہے، کون پوچھنے والا ہے مجھے، جنت سے نازل ہے، میں اس کے حق کھا جاؤں، یہ کروں. خبردار، جو احکام دیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہیں نصیحت کر. حق مار سے متعلق آئے ہیں، چاہے طلاق سے متعلق آئے ہیں، چاہے جھگڑے سے متعلق آئے ہیں، چاہے عدت سے متعلق ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کو جانتا ہے. وَإِذَا، اور جب طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فبلغنا، اور وہ پوری ہو گئی اجلہن ان کی مدت. پہلے جو بتایا یہی لفظ ہے فبلغنا اجلہن، وہاں معنی کیا ہے جب عدت کی مدت پوری ہونے کے قریب آئے. یہاں معنی ہے کہ جب عدت کی مدت پوری ہو گئی. فرق کیوں کیا؟ سوچنا چاہیے نا، فرق کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر آگے لفظ موجود ہے فامسکون بمعروف او تسریحون او سرحون بمعروف.
کہ روانہ رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے اور روانہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے. اس میں وہاں رجوع، اور رجوع عدت کے اندر جو ہے وہ رجوع ہے، اس لیے وہاں مانا ہے کہ ابھی عدت کی مدت پوری ہونے کے قریب ہے اور تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو کرو آسان انداز سے، روانہ کرنا تو آسان انداز سے. لیکن یہاں پر فبلغنا اجلہن یہاں مانا اس لیے کیا کہ آگے یہ قرینہ آ رہا ہے، بات آ رہی ہے کہ جب تم طلاق دو انہیں اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو گئی، فلا تعضلوہن تو نہ روکو ان کو ان اس بات سے ینکحن کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خاوندوں سے. کیوں؟ عدت کی مدت کے اندر تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں، رجوع ہوا، عدت کی مدت پوری ہوئی تو اب نکاح ہوگا. اس لیے یہاں فبلغنا اجلہن کا معنی عدت کی مدت پوری ہو گئی، وہاں فبلغنا اجلہن کا معنی عدت کی مدت پوری ہونے کے قریب ہے. فرق سمجھ آ گیا کیا نا؟ لفظ وہی ہے، سمجھنا یہی ہوتی تشریح، ورنہ گھر بیٹھے بھی کو پڑھ لے، لیکن سمجھنا ہے بات. فرمایا اذا جب تراضوا وہ راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف معروف طریقے سے. ایک صحابی تھے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی ہمشیرہ کی شادی ہوئی ایک جگہ، وہاں ان کے بہنوئی نے ان کی ہمشیرہ کو طلاق دی، عدت کی مدت پوری ہو گئی. اب ان کی بہن کے لیے نکاح کا پیغام آنے شروع ہو گئے، ادھر کوئی دے رہا ہے، کوئی ادھر دے رہا ہے، ادھر سے. اس میں معقل بن یسار کا جو بہنوئی تھا اس نے بھی پیغام بھیجا کہ میں بھی میاں نکاح ہوگا نا، نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں عزت دی، اپنی بہن کا رشتہ دیا، تمہاری عزت افزائی، تم نے میری بہن کو طلاق دے دی، اللہ کی قسم میں اب یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. ان کی بہن چاہتی تھی ہاں نکاح ہو جائے، بھائی پہلے خاوند تھے نکاح ہو جائے. اب بھائی آڑے آ گیا، ہوتا ہے نا بھائی زد بازی، غصہ، میں نہیں ہونے دوں گا نکاح. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں رکاوٹ نہ ڈالو، جب وہ راضی ہیں میاں بیوی تم کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو. انہوں نے پھر بہن کا نکاح کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا. قسم کا کفارہ ہے نا، قسم جو کھائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک تو ہے بھائی نے رکاوٹ ڈالی، ایک صاحب کا خاوند بھی رکاوٹ ڈالتا ہے، اس کے خاندان والے بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. مثلا میاں بیوی کی ایک جگہ نہیں بنی، ذہنی ہم آگے نہیں ہوئی، جدائی ہو گئی، اب وہ کہیں اور رشتہ آتا ہے تو یہ صاحب کا خاوند خیال کرنا اس میں یہ عیب ہے جی تیرے سے نہیں بنی، ہو سکتا ہے اسے بن جائے، تو اس کے رشتے میں لات مار رہا ہے. کرتے ہیں نہیں یہ کہ نہیں؟ ہو خیال کرنا یہ نہ ہوگی، یہ پھنس جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. یہ ہو سکتا ہے ایک جگہ تمہارے ساتھ نہیں نبھا ہوا ادھر ہو جائے، ذہن ملنے کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو اس رشتے میں لات مارتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا رکاوٹ نہ ڈالے، نہ ولی رکاوٹ ڈالے نہ ہی وہ رکاوٹ ڈالے. اچھا یہاں پر ہے کہ ان کا نکاح نہ کرو ان کے خاوندوں سے. اس کا مطلب وہ عورت اگر خود نکاح کر سکتی ہوتی، یہ ہے حدیث کے اندر ہے نا جو کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں. اگر ولی کے بغیر نکاح، ولی کون ہے؟ لڑکی کا باپ، سرپرست، دادا، ماموں، چچا، بھائی بھی ولی ہو سکتا ہے. شریعت نے رکھا ہے کہ ایک تو ولی کی رضامندی، دوسرا لڑکی کی رضامندی، دونوں کی لازم ہے. بعض اوقات لڑکی نہیں چاہتی، ولی زبردستی کرتا ہے. ایک واقعہ ہوا، خنسا بنت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، میرے باپ نے میرا نکاح زبردستی کہیں کر دیا، میں نہیں راضی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں راضی ہوں تو نکاح پڑ سکتا، اس کو اختیار ہے، عدالت میں جا کر کہے اور اس کے بعد اس کا نکاح ڈگری ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، اس کو اختیار ہے. رہنا چاہتے تو رہ سکتے. اسی طرح
اللہ کے رب العزت نے اس بات کی لازم قرار دیا. ایک تو ولی کے لگا. اچھا اب ولی راضی ہے, لڑکی راضی نہیں, اجازت ہے, زبردستی نہیں کر سکتا. کوئی مسئلہ ہے اس کو ذہنی طور پر اس کو سمجھایا, اس کو ہو سکتا ہے بعض کا لڑکی کا فیصلہ غلط ہوتا ہے کہ ایک ایسے آدمی سے وہ رشتہ کرنا چاہتی ہے کہ جو کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس کا, اس نے اس کو خوبصورت جال میں پھانس رکھا ہے, لیکن ولی کو پتا ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, یا خاندان ٹھیک نہیں ہے, یہ خراب کریں گے, تو بیٹھ کر میٹنگ کریں, سمجھائیں دیکھیں بیٹا یہ بات ہے, یہ بات ہے, یہ بات ہے, ٹھیک ہے, تیری رضامندی ضروری ہے, میری اجازت ضروری ہے, لیکن بیان. اور بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولی اللہ اکبر غلط جگہ پر کر رہا ہے, لڑکی جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ یہ نشئی ہے, ولی دولت کے لالچ میں وہ کر رہا ہے, ولی جو ہے وہ اکبر اپنے تعلقات کو دیکھتے ہوئے زبردستی کسی شرابی کے ساتھ, کسی ایسے جواری کے ساتھ, غلط ڈاکٹر والے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. تو اب بیٹھ کر ان کو سمجھائے. اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر کیا ہے, پھر یہ ہے کہ اس لڑکی کا باپ جو ہے اس کی بجائے کوئی اور اس کا باپ کا ولی اب آدھی سے جاتا ہے, یعنی اس کا دادا ہو گیا, چچا ہو گیا, بھائی ہو گیا, اس کے ذریعے سے اس کا نکاح دوسری جگہ کر رہا ہے, پھر وہ اس ولی کی بات ہی مانی ہے اگر اس کا فیصلہ غلط ہے. ہاں یہ وہ نہیں ہے تیسری طلاق والا, یہ جو تو دو طلاق ہے نا رجوع والی. عدت کی مدت کے اندر تو رجوع نکاح آنے کی ضرورت نہیں, لیکن عدت کی مدت پوری ہو گئی, اب نیا نکاح ہوگا. یہ اس نکاح کے بعد پہلے سے بھی ہوگا, 3 طلاق کے بعد نہیں, 2 طلاقوں کے بعد اس سے بھی ہو سکتا. وہی تو آیا نا واقعہ, جس طرح انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجے تو ان کے لیے اس سال کا خاوند نے بھی بھیج دیا. ہاں جی 3 کے بعد وہ مسئلہ بیان ہوا تھا, پھر آتے نہیں نا, تو تفصیل بیان ہوئی ہے, کل بیان ہوئی تھی, پرسوں بیان ہوئی, 2 دن کا سبب بڑا اہم تھا. اچھا تو اس کے بعد کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جو کرتی ہے عورت وہ زانیہ ہے, نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل. احناف نے کہا کہ نہیں, ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے, یہ لڑکیاں بھگانے کے راستے ہو بھی ہو. وہ بھاگ گئی, کہا جی میں نکاح کر, ولی کی ضرورت ہی نہیں, تو بعد میں جا کے پیٹتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ, ولی کو چاہے بیوہ ہو عورت, چاہے متعلقہ ہو, چاہے کنواری ہو. صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری کیسے اجازت دے گی؟ فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کے رضامندی. اور آج کی اسلام تو سائن کرے گی نا, انگوٹھا لگائے گی نا, تو اب اس کے اوپر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ولی اور دوسرا لڑکی کی رضامندی, یہ دونوں ضروری ہیں. اور ولی اگر گڑبڑ کر رہا ہے تو دوسرے جو اس کے بعد کے ولی ہیں وہ اس کو خیال کر کے وہ اس کا نکاح اچھی جگہ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی خیر خیر ولی کے بغیر نکاح کا نقصان کیا. لڑکی نے جا کر نکاح کر لیا, گھر سے زیور اٹھا کر چلی گئی, 4 دن عیش کرتے رہے, عدالتی نکاح ہو گیا. اس کے بعد لڑکا کراچی میں ہوٹل میں اس لڑکی کو کسی کے ہاتھ بیچ کر پھر فرار ہو گیا. لڑکی نہ آگے کی نہ پیچھے کی. ولی کا مقصد ہے لڑکی کے مفادات کا تحفظ. ارینج میرج, لو میرج نہیں, ارینج میرج, اس میں خاندان پورا سپورٹ کرتا ہے اس لڑکی کو. تھوڑی سی گڑبڑ ہو ڈنڈے چھوٹے لے کر پہنچ جاتے کہ نہیں, ابھی کیوں بھائی, کیا مسئلہ ہے بھائی. اور اس طرح وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ تم نے ہماری عزت برباد کر دی. جب لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر گئی تو پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے کیا ہے, سائمہ ارشد کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو.
میڈیا پر بڑا مشہور ہوا تھا، وہ بھی ایسے ہی انہوں نے عدالتی نکاح کیا علیہ السلام، لیکن بعد میں اس کا بیان آیا کہ کبھی کسی کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے پاس ارینج میرج جو ہوتی ہے، جو خاندان والے کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس طرح ہم اس خاندان سے بھی لڑکے کا خاندان بھی بدنامی کی وجہ سے ان کا لڑکا بھگا کر لے گیا، وہ بھی لڑکے کو سپورٹ نہیں کرتا اور لڑکی خاندان والے لڑکی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ جی ہاں ہاں جی، نکاح ہی باطل ہے، نکاح ہے ہی نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، لیکن اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، نکاح کرنے کو تیار ہے، یہ تو بھاگ گئی تھی پہلے، ہم نکاح کر کے لائے پھر بھاگ جائے، اعتبار ختم ہو گیا نا اس کا، یہ بات، یہ نقصان۔ ایک گھر میں پڑھانے جاتا تھا نقشبند کالونی میں، اس گھر کے جو باپ تھا نا، اس نے مجھے واقعہ بتایا، کہتے میری بیٹی بستر میں پڑھتی، وہاں MBBS یعنی ڈاکٹر بن رہی تھی، تو وہاں کسی لڑکے کے ساتھ وہی فرینڈ شپ ہو گئی، تو اس نے کہا بات یہ ہے ہم ایسے نہیں کریں گے، اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج، نکاح کا پیغام دے کر ہم پڑھتے رہیں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن نکاح ہونا چاہیے تھا۔ لڑکی شریف تھی، وہ کہتا مجھے گھر آ کر لڑکی نے بتایا، مجھے بڑا خوش ہوا کہ لڑکی نے ایک ماں باپ کا عزت اور دھرم کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لڑکے کے گھر والے آئے، نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے نکاح کر دیا، اس کے بعد پڑھ رہے ہیں، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن لڑکی اپنے گھر میں ہے، لڑکا اپنے گھر میں ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نکاح ہو گیا، اب کرو فرینڈ سے، لیکن نکاح کے بغیر یہ غلط۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نکاح ہو جائے، یہ اخلاقی طور پر ہوا ہے، شرعی طور پر نکاح ہو جائے، جہاں قبول ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پتہ ہے یہ نہیں ابھی، اب جو کرے گا خود ہی بھولیں گے، انہیں کا کہلائے گا نا، جو اگر بچہ بھی ہوا تو انہیں کا کہلائے گا، نکاح ہوگا۔ تو اب یہاں پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ آپس کے اندر راضی ہیں تو تم ان کا نکاح نہ کرو۔ اچھا، اب یہاں پر اگر یہ بات ہوتی کہ ولی کی شرط نہ ہوتی، ولی کی شرط نہ ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ تم نہ روکو ان کو نکاح کرنے سے اپنے خامدوں سے، ازواج ہو نا، زوج جو پہلا زوج ہے، یہ پہلے زوج کی بات ہے نا، دوسرا جو نیا وہ تو زوج بنا ہی نہیں، یہ تو پہلے والی کی بات ہے، نہ روکو۔ باقی اگر ولی کی شرط نہ ہوتی آپ حاضر صاحب تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے نہ روکو، چاہے یہ روکتے رہیں، وہ تو جب خود کر سکتی ہے تو روکنے والے کے روکنے کا کیا نقصان ہے؟ تو یہ روکنے کا لفظ واضح کر رہا ہے، اس کا مطلب اختیار ولی کو ہے، ولی گڑبڑ کرے تو ولی ابعد اس کے ذریعے سے نکاح ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ ذالکا، یہ وہ باتیں ہیں یوعظ بہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں ان باتوں کی، یہ نصیحت کی جاتی ہے ان باتوں کے ذریعے سے، من اس شخص کو کانا جو ہے منکم تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ ان احکامات پر عمل کرے گا، جو عمل نہیں کرتا اس کا اللہ اور قیامت پر ایمان ہی نہیں۔ کیوں یہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اگر احکام کا پتہ ہو یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قیامت والے دن میری پوچھ گا کیوں نہیں ہے؟ اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں ایوب خان کے دور میں قانون بنا کہ جی ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ لبرل آنٹیاں بیٹھی تھی اس وقت بھی اسمبلی کے اندر، نے کہا یہ جی کیا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی، 4 خاوند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تو مفتی محمود صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا یہ بھی بات یہ ہے، یہ جو احکام ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھے، جس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے،
آپ بے شک 20 کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ یہ تو حکم مسلمانوں کے لیے۔ مطلب یہ کہ تم جب واضح بھی نہیں کہا کہ تم تو مسلمان نہیں ہے، تم تو کافر ہے، یہ نہیں، اس طرح کہا کہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، آپ چاہے 20 کریں، آپ کو کون روکتا ہے؟ پھر وہ چپ ہو گئے۔ اب یہاں پر یہی بات ہے کہ جی نکاح تو ایک سے ہو، شادی قانونی ایک سے ہو، اور گرل فرینڈ جتنی مرضی رکھو، اس کے اوپر پابندی نہیں، تو اس پر پابندی لگا۔ اسلام نے 4 تک کی اجازت دی، لیکن فرینڈ کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذالکم، یہ ازکا لکم، زیادہ شائستگی والی بات ہے، وَأَطْهَرُ، پاکیزگی والی بات ہے۔ جب ان احکام پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارے ماحول میں، معاشرے میں پاکیزگی آئے گی، فحاشی ختم ہوگی۔ سورہ نور میں حکم ہے جتنے بے نکاح ان کے نکاح کا۔ کیوں جی؟ اس وقت جو فحاشی عریانی پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ نکاح کم ہے۔ ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی پڑھ رہا ہے لڑکا، ابھی پیروں پہ نہیں کھڑا، ابھی جاب ابھی لگی ہے، ابھی پھر کوٹھی بنا ہے، ابھی یہ بنا ہے، وہ بنا ہے، تب جا کر مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے لیٹ شادیاں کرو تاکہ بچے کم پیدا ہوں گے، کیونکہ عمر جتنی بڑھتی جائے گی نا بانجھ پر بڑھ جاتا ہے، پھر اولاد کے چانس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا، پھر پاک دامن رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کو 1000 میں ایک ہو تو ہو۔ اگر پاک دامن ہے تو پاک ڈیٹ مارنے والے سے کیوں بھرے ہوئے؟ شام کو کینٹ کیوں آباد ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ گناہ کس پر جائے گا؟ ابھی تو بچی ہے، 80 سال کی ہو جائے، ماں کی نظر میں تو ابھی بچی ہے، تو محلے والوں سے پوچھیں اس کی عمر کتنی ہے۔ تو یہ فحاشی عریانی کے پھیلنے کا مقصد، یہ وجہ یہی ہے کہ نکاح، جب قانون یہ ہو کہ کوئی بے نکاح نہ رہے تو پھر فحاشی عریانی کیسے ہوگی؟ بیوہ عورت نکاح نہیں کرتی، کیوں؟ بچے کہتے ہیں اماں سب کچھ تجھے دے رہے ہیں اور کیا چاہیے تجھے؟ یہ سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو معاملہ ہے اللہ اکبر وہ ایک الگ چیز ہے، اسی سے فحاشی پھیلی۔ اور مرد، بیوی فوت ہو گئی، بچے کہتے ہیں ابا جی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ منہ کالا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو فحاشی یعنی پھیلنے کی وجہ یہ ہے نکاح نہ ہونا، نکاح ہونا اور مشکل کر دینا۔ اچھا رشتہ نہیں مل رہا، لیکن مجھے کہا رشتے کے لیے، کہا جی وہ رشتہ ڈھونڈ کر دیں، ایسی ہو ایسی ایسی ہو، ٹھیک ہے، اچھا جی قد بھی ٹھیک ہے اور جسامت بھی ٹھیک ہے، خاندان بھی ٹھیک ہے، تعلیم بھی ٹھیک ہے، رنگ دودھ ورگا نہیں ہے، تھوڑا سا کم کریم کلر کا ہے، بس رشتہ ختم۔ میں نے کہا پھر جتنی سونیاں تھی نا وہ تو چلی گئی ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ میں، اب یہاں پر رہ گیا شان پورا، اب وہ تو واپس آنے کو تیار نہیں، کیوں جی؟ ساری سونیاں تو ادھر چلی گئی۔ یا اللہ تعالیٰ سے اسپیشل ریڈی میڈ بنواؤ آرڈر پر کہ ایسی 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 ہو۔ ایک ساتھی ہے ان کی پھوپھی 60 سال کی عمر ہو رہی ہے، شادی نہیں ہوئی، رشتے آئے ہیں، اس کا ناک ایسے ہے، اس کا کان ایسے ہے، اس کی آنکھ ایسے ہے، ڈھونڈتے رہو پہ، بوڑھی ہو گئی لیکن شادی نہیں ہوئی۔ یہی پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ فحاشی پھیلے گی، شیطان بھی ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم، یہ پاکیزگی کی بات ہے، شائستگی والی بات ہے، واقع اور اس سے پاکیزگی ماحول پاکیزہ ہوگا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلم تم نہیں جانتے، اس بات کی حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ نکاح میں اس میں پاکیزگی ہے، اس چیز کے اندر اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری میں ماحول بہتر ہوگا تمہارا، اگر اس کو ہٹا دو گے ماحول میں بہتری نہیں ہے۔ اب آ گیا مسئلہ ہے طلاق ہو گئی، بچے ہیں،
اب بچہ شیر کھا رہا ہے، کیونکہ حاملہ کی عزت کتنی ہے؟ وضع حمل، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عزت ختم ہو گئی، اب بچے کو دودھ کون دیا؟ اسلام نے اس بچے کے بھی حقوق رکھے جو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ ہے نا دین فطرت، اللہ دین۔ اب یہ تو بچہ نہ پیش کر سکتا ہے، کہیں میدان میں جا سکتا ہے، نہ اپنے بارے میں بول سکتا ہے، اللہ نے اس کا مفادات کا تحفظ کیا۔ سب سے پہلے اس کی خوراک کا مسئلہ فرمایا ول والدات، اور مائیں یرضعنا دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال کاملین پورے چاند کے اعتبار سے، لمن اس شخص کے لیے یہ پابندی ہے ارادہ جو چاہے یہ کہ یتیمہ پوری کرے الرضاع رضاعت کی مدت۔ دودھ پلانے کی مدت میکسیمم کتنی ہے؟ 2 سال، چاہے لڑکی ہے۔ اچھا، اب جو پوری اس سے کم ہو سکتی ہے، میکسیمم 2 سال، اس کی میں وجہ بھی بتا دوں۔ اب یہ ہے کہ یہ فرمایا مائیں دودھ پلائیں، اب یہ آرڈر کس کا آ گیا؟ رب کا آ گیا۔ اب وہ ماں کہتی ہے میں جو دودھ پلاؤں میرا خون جگر خرچ ہونا ہے، خرچہ کون دے گا؟ اس سے تو آزاد ہو گئی۔ اگر تو عدت کے اندر ہے تو نانف کا تو خاوند کے ذمہ ہے، بچے کا خرچہ بھی اس نے دینا ہے۔ اب تو عدت ہو گئی پوری۔ اب ماں دودھ پلائے، رب آرڈر کر رہا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، اور تمہاری اولاد ہے، ماں جو کیئر کر سکتی ہے دوسری کو کر سکتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اب یہ کرنا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، جس کا بچہ ہے، جس سے ولد ہوا ہے، جو باپ ہے، لہو اس کے ذمہ ہے رزق ہونا، اس کا نانف کا، وکسوت ہونا، اور اس کی کپڑے بالمعروف، معروف طریقے سے بیٹھ کر طے ہوگا۔ دودھ پلائے گی ماں جس کو طلاق ہو چکی، عدت سے فارغ ہو چکی، اور خرچہ دے گا اس کا باپ لڑکے کا، کیونکہ وہ اس کا کھانا تو نہیں رہا، خرچہ یہ دے گا اس بچے کا بھی، اس عورت کا بھی۔ اگر وہ خوراک کھائے گی کچھ تو پھر ہی وہ دودھ ہوگا۔ اچھا، اور وہ دودھ پلا رہے تھوڑی بات کرے بچے کو سنبھالا ہوا، کسی پوٹی کر رہا ہے، سنبھل رہا ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، چاہے طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، لیکن یہ ایک تعلق رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہے یہ ممکن؟ عورت کہتی ہے میں کیوں بلاؤں گی دودھ، بات کہتا ہے میں کیوں خرچ۔ عورت اگر ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو باپ خرچہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فرمایا لا تکلف نفس، نہیں پابند کرتا کسی شخص کو الا مگر وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق۔ ایک صاحب حیثیت ہے اور ایک صاحب حیثیت نہیں، ایک خوشحال ہے، تندرست ہے، خاوند جو ہے، بچے کا باپ جو ہے، یہ وہی بتا رہا ہوں۔ تو وہ اللہ رب نے فرماتے کو خوشحال ہے، تو تندرست ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکلف نہیں کرتا کسی کو، پابند نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ جو استطاعت والا ہے وہ اس حساب سے خرچہ دے اپنے بچے کو، اس عورت کا بھی، اور جو تنگ دست ہے وہ اس حساب سے دے۔ تو بیٹھ کر معروف طریقے سے طے ہو جائے، برادری میں کچھ بڑے بیٹھ کر طے کر لے کہ انہیں ہر مہینے یہ خرچہ دینا ہے اور اس عورت میں دودھ پلانا ہے سامان۔ اب فرمایا لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، بچے کی ماں کو، بوالدیہ، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود، نہ ہی بچے کے باپ کو، لہو، اس کو، بوالدی، اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے نہ بچے کی ماں کو نہ بچے کے باپ کو۔ بچے کی ماں کو نقصان کیا ہے؟ ماں چاہتی ہے بچے کو میں پالوں، بھائی میرا بچہ، ممتا کیا تو مجبور ہے، میں دودھ پہ، باپ کہتا نہیں بچہ چھین لیا، ماں کو نقصان پہنچا، یا بچہ دے دیا، دودھ پلا دیے وہ، لیکن خرچہ نہیں دیتا، دیتا ہے تو حیثیت ہے لیکن بخل کنجوسی کے ساتھ دیتا ہے، پورا نہیں پڑتا اس کو، بچے کی ماں کو نقصان ہے۔
بچے کے باپ کا نقصان کیا ہے؟ بچے باپ عورت کہتی ہے میں دودھ پلاتی ہوں شرط پر، بچے کا باپ جتنی ایسے ہوتا ہے اس سے بڑھ کر خرچے کا مطالبہ کرتی ہے، یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے، نہیں تو لے جا بچہ، نہیں میں دودھ پلا دوں۔ پر میں نہ، یہ ہے انصاف کے نہیں، یہ ہے دین فطرت۔ انسان کوئی ایسے قانون بنا سکتا ہے؟ یہ آج سے قانون نازل ہوئے ہیں کہ ہر ایک کے حق کا خیال رکھا گیا، بچے کی ماں کا بھی بچے کے باپ کا بھی، دونوں کے حق کا خیال رکھا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لگ نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ بچے کی ماں کو نقصان پہنچایا جائے، ہر کوئی استطاعت والا اپنے حساب کے ساتھ اس کو خرچہ دے۔ اچھا، وعلی الوارث، اور وارث کے ذمہ ہے مثل ذالک، اسی طرح۔ وارث کی کیوں بات ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بیوہ عورت کی عدت تھی، حاملہ جب تھی تو وضع حمل، اب حامل ہو گیا بہت اس کا، پہلے تھی وہ طلاق والا، وہ تو خرچہ دے رہا ہے، باپ ہے، اب اس میں تو باپ ہی نہیں ہے۔ اب جو وارث ہے بچے کا، ظاہر ہے اس کے وارث بنے گا نا، اب وہ وارث کے ذمہ سارا خرچہ کہ وہ بیوہ عورت اپنے بچے کو، حالانکہ وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اس کا حل بھی آگے بتایا۔ وہ عورت کہتی ہے، اچھا اب یہاں پر وہ بات، متعلقہ عورت ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب وہ فإن ارادہ، اگر وہ ارادہ کریں فصالاً، دودھ چھڑانے کا، عن تراض، راضی خوشی منہما، آپس میں۔ عورت کہتی ہے میں نے شادی کرنی ہے اس جگہ، بچے کو دودھ پلایا، بچے کو ساتھ لے گئی تو میرے کو وہاں نئی جگہ ہے، مسئلہ بنے گا، اس کا بھی حل نکال۔ اب فرمایا یہ جو بچے کا باپ ہے اور بچے کی ماں دونوں خود، حالانکہ طلاق ہو چکی ہے، اس کے باوجود دونوں خود یا برادری انوالو کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ بچے کو دودھ یا عورت نہیں پلائے گی، اس نے اس جگہ شادی کرنی ہے، یا بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے، وتشاور، تو آپس کی مشاورت کے ساتھ، فلا جناح علیہما، اگر یہ دودھ چھڑاتے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ بچے کو دودھ نہیں پلاتی وہ عورت، شادی کرنی ہے اس نے یا بیماری کی وجہ سے یا اس کا ارادہ نہیں ہے، شادی بھی نہیں کرنی لیکن ارادہ بھی نہیں ہے، ایسے دل میں لکیر آ گئی، وہ کہتے ہیں میں نہیں پلاتی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا، تم دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، اللہ اکبر، کسی اور عورت سے، کوئی اور عورت ہے خاندان میں، اس عورت سے دودھ پلوانا ہے تم نے، یعنی اب وہ دودھ تب ہی پلائے گی نا جب اس کا پہلے سے بچہ ہے، تو فرمایا فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، اذا جب سلم تم پوری دے دو اجرت، ما جو آتی تم، جو تم دو، بالمعروف، معروف طریقے سے، اس کا بھی خرچہ طے کرو۔ عورت خوراک کھائے گی تو دودھ ڈبل دے گی، مثلا بکرے کی اوجری استعمال کرے عورت کا دودھ بڑھتا ہے، جی اسی طرح دودھ کے اندر سفید زیرہ، وہ کہتے ہیں یہ پہلے سے وہ کہ اس کو اگر استعمال کرے تو دودھ ماں کا بڑھتا ہے، یعنی ایسے خوراک، ایسا علاج، ایسا معاوضہ کرے گی تو ایک بچے کو دودھ پلائے، دوسرے کو پلائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی اور عورت سے اگر دودھ پلوانا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو بھی خرچہ دو اس کا، اور وہ بھی معروف طریقے سے طے کر لو، وہ ماں اس کی نہیں پلاتی بچے کی، کوئی بات نہیں، لیکن اب کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اسے دیکھنے والا، یعنی ہر معاملے میں رب پر ایمان ہوگا تو ہی احکام پر عمل کرو گے۔ اب کسی اور عورت سے دودھ پلوانا، دودھ پلوانے کی مدت بتائی قرآن نے کتنی؟ 2 سال، لوگوں نے مشہور کر دیا 2.5 سال۔ نقصان کیا ہے؟ 2 سال۔ بچہ ولادت سے لے کر 2 سال کی عمر تک جس عورت کا دودھ پیے گا 5 دفعہ پیٹ بھر کے، ایک دفعہ منہ لگایا، سپ کیا، اپنی مرضی سے چھوڑا، یہ 1 دفعہ ہوگا،
پھر دوسری دفعہ لگایا، پھر دودھ پیا اس نے، پھر اپنے مزے چھوڑ دیا. اس طرح 5 دفعہ، ایک دن میں بھی 5 دفعہ ہو سکتا ہے، ہفتے میں بھی 5 دفعہ ہو سکتا ہے، ایک وقت میں بھی ہو سکتا ہے. پیٹ بھر کے 5 دفعہ اس نے دودھ پیا. یہ ان کا فیملی ممبر بن گیا. یہ لڑکا جس عورت کا دودھ پی رہا ہے وہ عورت اس کی دودھ والی ماں، اس کا خاوند اس کا دودھ والا باپ، اس عورت کی بیٹی اس کی دودھ والی بہن، اس کا بیٹا اس کا دودھ والا بھائی، دودھ والا رضائی. ٹھیک ہے، ایک رضائی ہوتے اوپر سردیوں میں ڈالنے والی، ایک رضائی عین کے ساتھ دودھ والا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اس دودھ والی بہن بھائی جو ہیں ان کے ماموں، اس کے ماموں، اس کے چچا، اس کے چچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں، لیکن 5 دفعہ، 5 سے کم پر نہیں. اب کیا ہوگا جب یہ بڑے ہوں گے؟ صرف یہ لڑکا، یہ لڑکی جس نے دودھ پیا، یہ، اس کے باقی بہن بھائی نہیں. اب یہ بڑے ہوں گے، ان کا دودھ والی بہن سے، بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، چچا ماموں سے نکاح نہیں ہو سکتا، دودھ والے باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، پردہ بھی نہیں. اب ہے 2 سال کی مدت شریعت نے طے کر دی، یہ 2 سال تک. اب جنہوں نے کہا 2.5 سال، شریعت کی اصطلاح میں 2 سال تک اگر یہ دودھ پیتا ہے تو ان کا فیملی ممبر ہے، ورنہ نہیں. اور اگر 2 سال کی عمر سے 1 دن بھی بڑھ گیا پھر دودھ پیتا ہے تو جو 2.5 سال والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں جی فیملی ممبر ہے جی، نکاح نہیں ہو سکتا، پردہ بھی نہیں ہے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں نکاح بھی ہو سکتا ہے، پردہ بھی ہے. وہ بھائی ہے ہی نہیں اس کا. مدت کے تعین کا یہ فرق ہے نا. جب رب فرما رہا ہے 2 سال، وہ کہہ رہی نہیں 2.5 سال. اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی، کمال ہوگی. جب تازیہ یہاں جی اٹھانے والے بھی کہیں تو ہمارے بڑے بڑے کے پاس کوئی دلیل ہوگی، پیٹنے والے کہیں کوئی دلیل ہوگی. نہیں، مقصد یہ ہے کہ دودھ پیا ہے 2 سال کی تعداد سے 2 مدت کے اندر پھر تو فیملی ممبر ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بچہ ہے 2 سال کی عمر اس کی ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ دودھ پیتا ہے اس عورت کا تو پھر وہ فیملی ممبر نہیں ہے، لیکن ان کے روح سے فیملی ممبر ہو گیا. ہاں ہاں بالکل ہو سکتا ہے. پھر تو اگر دودھ پیتا ہے 2 سال کی مدت کے بعد تو پھر تو نکاح بھی ہو سکتا ہے، پردہ بھی ہوگا ان کا، پھر فیملی ممبر نہیں ہے. تو یہ ہے اس کے احکامات کا پتہ ہونا. تو یہ رضاعت کے پورے احکام ہیں شریعت کے اندر. تو اللہ تبارک نے اس میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں دوسرے کا مجھے حمل و فصال 30 شہر، کہ حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے. اچھا 30 مہینے. اب 2 سال تو ہو گئی مدت دودھ پلانے کی، وہ دونوں حمل کو بھی ساتھ لیا. اور اس کا مطلب اگر 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کا اصلی حلالی بچہ ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، کیونکہ حمل اور دودھ ان کو 30 مہینے کا آ گیا، 2.5 سال. حمل بھی ساتھ ہے، حمل بھی ساتھ ہے، لیکن دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال. دودھ کے احکام آئیں گے لاگو ہوں گے جب 2 سال کی مدت کے اندر دودھ. اور یہ سال کون سا؟ انگریزی والا نہیں، چاند کے اعتبار سے. یہ بھی بتا دو اسلام میں جتنے بھی اللہ پر مدت کا تعین ہے، چاہے بیوہ کی 4 مہینے 10 مہینے کی مدت ہو، چاہے 3 مہینے جس کو حیض نہیں آتا یا حیض اس کو ہو گیا ہے اس کی مدت ہو، یا کوئی بھی معاہدے وغیرہ، یا زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہونا، تو یہ کون سے؟ چاند کے حساب سے ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے منصوبی عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت